بہت شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر عراق رضا زیدی صاحب قبلہ کے کہ انہوں نے جو ہے اپنے بیانات یعنی اس بزرگی میں زحمت برداشت کی، اور کسی طریقے سے انٹرنیٹ کی بھی مشکلات ہوتی ہیں، خود یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بہت سی مشکلات ہیں، لیکن یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اس کا ہم خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی جو آپ ہمارا تعاون کر رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اب ہم گزارش کریں گے جناب مولانا حجت الاسلام عابد رضا نوشاد صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، 3 مناسبتیں ہیں اور وقت محدود ہے۔ پہلی مناسبت طلوع نیرین کی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت الاسعادت کے ایام ہے۔ میں اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ رسول جس کی شان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، اور گویا کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم نے بلند کیا ہے تو کوئی اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے ذکر رسول کی عبارت اس بلندی پر تحریر کی ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور جب پہنچ نہیں سکتا تو مٹائے گا کیا۔ دوسری مناسبت ہفتہ وحدت کی ہے، جو سال کے اہم ترین ہفتوں میں سے ایک اہم ہفتہ ہے، اور بڑی ہی زیرکی کے ساتھ، فراست کے ساتھ اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا، جو آج کی ضرورت ہے۔ اور جس قدر زمانہ بڑھتا جا رہا ہے اور جتنا عالمی منظرنامے کے جو صفحات ہیں وہ رنگین ہوئے جا رہے ہیں، لال ہوئے جا رہے ہیں بے گناہوں کے خون سے، اور وہ مظالم جو استکبار عالم کی طرف سے امت مسلمہ پر روا رکھا جا رہا ہے، اتنا ہی یہ امت اس اتحاد کی، اس وحدت کی ضرورت کو محسوس کر رہی ہے، اور یہ خوشایند قدم ہے۔ تیسری مناسبت ان 2 مناسبتوں کی طرح خوشایند نہیں مگر تلخ ہے، بلکہ تلخ ہے، اور جس کے سلسلے میں آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہیں مطالب اور مضامین کو۔ میرا موضوع بھی جو مجھے بتایا گیا یہی توہین رسالت کا موضوع۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی ذات کی توہین کی گئی کہ جس کا ذکر بھی بلند ہے، جس کی عظمت و رفعت کو کوئی پا نہیں سکتا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اپنے تمام تر تعدد اور تنوع کے ساتھ وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ ہماری نظر میں جو اتنی کثیر نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قلیل ہیں، تو جب قلیل اللہ کی نظر میں اتنا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے کہ پھر عظیم کتنا عظیم ہوگا، کتنا باعظمت ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور امت مسلمہ کے جذبات اس ذات سے وابستہ ہیں۔ ایسی ذات کی توہین کی گئی ہے جس ذات کے سلسلے میں، اس کی رفعتوں کے سلسلے میں، اس کی عظمتوں کے سلسلے میں امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے اس کو تو چھوڑیے، اس کی نالین کے سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو نالین محمد آسماں کے دوش پر رکھ دوں، ستاروں کا قبیلہ عرش پر مغرور ہو جائے۔ تو جس کے نالین کی عظمتیں یہ ہوں، اس ذات کی عظمت کے کیا کہنے۔ ایسی ذات کی
توہین کی گئی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میدان نبرد میں جب دشمن پست ہو اور اس کے ترکش کے تمام تیر ختم ہو جائیں تو وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، جب اس کی دلیلیں دم توڑ دیں تو وہ توہین کرنے لگتا ہے، اور یہ مسلسل توہین رسالت یہ بتا رہی ہے کہ دشمن کے ترکش کے تیر ختم ہو چکے ہیں اور اس کی دلیلیں دم توڑ چکی ہیں، وہ اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ توہین رسالت کا موضوع جو اس وقت قلوب عالم کو، تمام انصاف پسند انسانوں کے دل کو مجروح کر چکا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ توہین کیوں کی جا رہی ہے، کس وجہ سے، اس توہین کا سبب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ دنیا عالم اسلام کی، دین اسلام کی پیش رفت سے گھبرائی ہوئی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ مقابلہ کیسے کیا جائے اس دین اسلام کا۔ میں کہنا چاہوں گا دشمنان اسلام سے کہ تم چاہے جتنے متمدن بن جاؤ، جتنے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ شو کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہی اچھے اچھے لباس، کوٹ پینٹ پریس شدہ پہن کے دنیا کے سامنے آؤ، فرانس کا سب سے بہترین عطر لگا کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، لیکن جب تم ایسی پست حرکتیں کرتے ہو تو تمہارا اس فریبی ظاہر کے پیچھے جو حقیقت پوشیدہ ہے تمہاری، وہ دنیا کے سامنے نمودار ہو جاتی ہے اور آشکار ہو جاتی ہے۔ دنیا تمہاری حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، جو توحش تمہارے اندر پایا جاتا ہے، جو وحشی پن تمہارے اندر پایا جاتا ہے، وہی وحشی پن جس میں تم رینیسنس سے پہلے جی رہے تھے۔ آج تم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے، تم اپنے آپ کو متمدن شو کر رہے ہو، مگر تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تم وحشی ہو۔ تم نے شہر تعمیر کر لیے ہیں مگر مزاج تمہارا جنگلی ہے۔ اور یہ توہین جو تم نے کی ہے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، صرف تم نے نہیں بلکہ تمہارے قبیلے کے لوگ جو تم سے پہلے رہے ہیں، اہل باطل نے ہمیشہ رسولان حق کی توہین کی ہے۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے سامنے کوئی پیغمبر حق آتا تھا تو اس کی توہین کرتے تھے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، لقد استہزئ برسول من قبلک، تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں سب کی توہین کی گئی ہے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹ پڑی۔ تو انسان کو ایسی تاریخ سے جنہوں نے رسولان حق کی بے احترامی کی، توہین کی، اہانتیں کی، ان کا انجام کیا ہوا ہے، اس سے انسان کو عبرت لینی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اتنی توہین ہوتی ہے، اہانتیں ہوتی ہیں، تو ممکن ہے کہ مایوسی آئے، ممکن ہے کہ انسان ملول ہو، ممکن ہے کہ اس طرح کی مایوسی پیش آئے۔ یاد رکھیے، حق وقتی طور پر مایوس تو ہو سکتا ہے مگر کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حق ہارنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند رہے گا اور کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لہٰذا ارشاد ہوا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک عن المستہزئین، جو تمہارے سپرد ذمہ داری کی گئی ہے ان توہینوں سے گھبراؤ نہیں، بلکہ تمہارے دوش پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرتے رہو، ہم تمہیں بچانے والے ہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو، روگردانی کرو، ہم کافی ہیں ان توہین کرنے والوں کے لیے۔ یہ پیغام، یہ خطاب بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس کا پیغام رہتی دنیا تک کی امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جب بھی اس طرح کی حرکتیں دشمن کی طرف کی جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے دوش پر جو ہم نے تمہاری ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں اس کو ادا کرتے جاؤ۔ تم اپنا کام کرتے جاؤ گے، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے جاؤ گے، ہم تمہارے دشمن کو ذلیل و رسوا کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہم طالب علموں کو جو اس حوزہ علمیہ قم میں ہوں یا دیگر حوزات علمیہ میں ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ مواقع ہیں جو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا باقاعدہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم کس منزل پر ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے ذہن گرامی۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کی شناخت ضروری ہے اور پہچاننا ضروری ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ جو توہین مسلسل کی جا رہی ہے، اس کے اسباب پر جب تک ہم روشنی نہیں ڈالیں گے اور توجہ نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے، تب تک اس کے حل کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو سکتے۔ اسباب کیا ہیں؟ کچھ اسباب کا تعلق توہین کرنے والے دشمنوں سے ہے۔ جو دشمن اسلام کے خلاف، مسلمین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں محاذ حق کے خلاف، ان سے تعلق ہے کچھ اسباب کا، اور کچھ اسباب کا تعلق ایسے ہیں جن کا ہم سے ہے، خود ہم امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے فرزندان توحید سے ہے۔ وہ اسباب جن کا تعلق دشمنان اسلام سے ہے، جو سازشیں رچ رہے ہیں ان سے ہے، ان میں پہلا سبب یہ ہے کہ عزیزان گرامی، دشمن اسلام کی تیز رفتار مقبولیت سے گھبرایا ہوا ہے، اور یہ بالکل عیاں بات ہے۔ آپ نے گزشتہ تقاریر میں اس بات کا مشاہدہ کیا اور اس کے شواہد آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ کس طرح سے اسلام جو کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یورپ میں مخصوصاً پھیل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں اسلام کی جاذبیتوں سے متاثر ہو کر داخل ہو رہے ہیں، اس کاروان کو روکا کیسے جائے؟ تو لہٰذا ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں جس سے کچھ جذباتی مسلمانوں کے احساسات بھڑکے، اور پھر وہ در نتیجہ ریاکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر کچھ ایسے انتہا پسندانہ اقدامات کریں کہ جس میں رویہ بھی ایسا اپنایا جائے کہ گلا کاٹا جائے۔ یعنی مارنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن گلا کاٹنا یہ تھوڑا تنفر انگیز ہے، زیادہ تنفر انگیز ہے آج کے زمانے میں خصوصاً۔ تو اس طرح سے یعنی خود یہ دشمن کی سازش، یعنی قوی احتمال دیا جاتا ہے کہ خود یہ دشمن کی سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اہداف و مقاصد اور اغراض کو حاصل کرنے کے لیے ابھی تک بہت ساری ایسی تحریکیں کی ہیں، ایسی حرکتیں کی ہیں، جیسے سب سے بڑی مثال WTC پر حملہ ہے، جو 9/11 کا حملہ ہے، کہ اس پر حملہ کر کے انہوں نے ایک ساتھ کتنے مفادات کو حاصل کیا ہے۔ اسلام کو بھی بدنام کیا اور ممالک اسلامیہ پر بھی قبضہ کیا۔ اس طرح کے کئی اہداف انہوں نے ایک تیر سے دو نشان نہیں بلکہ کئی نشان لگائے، اور کئی مقاصد میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ حتیٰ انہوں نے تنظیمیں بنائی، خود اعتراف کرتے ہیں آج آ کے کہ ہم نے ان تنظیموں کو، جو دہشت گرد تنظیمیں، ان کو ہم نے بنایا ہے۔ اور عجیب مرحلہ ہے کہ بڑی بے حیائی کے ساتھ اس کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ تو پہلا سبب جو بیرونی دشمن سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی تیز رفتار مقبولیت سے گھبرایا ہوا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس مقبولیت کو روکنے کے لیے، لوگ جو اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر حربہ یہ ہے کہ اس اسلام سے لوگوں کو متنفر کر دیا جائے، اور متنفر کرنے کے یہی حربے ہیں۔ دوسرا سبب جس کی بنیاد پر وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں، ایسی باتوں کو اسلام کے خلاف ہوا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب حکومتیں اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیز میں ناکام ہو جاتی ہیں تو اپوزیشن کے اذہان کو اور اپنے ملک کے باشندوں کے اذہان کو ان اصل مدوں سے بھٹکانے کے لیے انہیں ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے کہ جس سے ان کے اذہان منحرف ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، ہماری حکومت بچی رہے۔ جیسا کہ یہ تو ہم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ کس طرح سے مدوں سے بھٹکایا جاتا ہے اذہان کو۔ یعنی مدعا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، سارا میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سارے انٹلیکچوئل، سارے دانشور اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اصل مدعا جس پہ گفتگو ہو جانی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی، اس کو فراموشی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایک سبب یہ ہے۔ آپ دیکھیں فرانس کے اندر مسلسل اشارہ کیا گیا کہ یہ یلو جیکٹ والے جو مظاہرات ہیں ہر سیٹرڈے کو ہو رہے تھے مسلسل، وہ کیوں ہو رہے تھے؟ حکومت سے ناراضگی کی بنا پر ہو رہے تھے۔ مسلسل کئی سالوں سے یہ سلسلہ قائم و دائم میں چل رہا ہے احتجاجات کا، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکانا تھا۔ تو کیا کیا جاتا؟
کوئی ایسا مسئلہ چھیڑنا تھا، کوئی ایسا گرم مسئلہ چھیڑنا تھا جو ان تمام مدوں کو خاموش کر دے اور وہ مدعا سب کی زبانوں پر آ جائے. لہٰذا یہ کام کیا گیا. فرانس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یورپ کنٹریز میں جہاں سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے وہ فرانس ہے. یعنی اعداد و شمار کے مطابق اگر دیکھیں، اگرچہ چند برس پہلے کے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں 10% آبادی، بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، 10% کی آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے، اور دوسرا مذہب کیتھولک مذہب کے بعد اسلام ہے. وہاں پر 60 لاکھ کی تعداد تقریباً بتائی جاتی ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دشمن گھبرائے گا، اور جب گھبرائے گا تو ایسے اقدامات، جن اسباب کا ہم سے تعلق ہے، میں جلد اپنی بات کو ختم کروں گا، جن اسباب کا تعلق ہم سے ہے، سب سے پہلا سبب جو دشمن توہین کرتا ہے اسے جرأتیں ملتی ہیں، توہین کرتا ہے، اس کی توہین کو مقبولیت ملتی ہے اور وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا ایک اصلی سبب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کما حقہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا ہے. اگر لوگوں نے اس سے پہلے کہ دشمن پیغمبر اکرم کا تعارف ان کے سامنے، مخصوصاً یورپ کنٹریز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرے، اس سے پہلے ہم اپنے منشا و مراد اور مقاصد کے مطابق پیغمبر کا تعارف پیش کرتے تو ایسا نہ ہوتا. پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کا تعارف دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے. لہذا ضرورت ہے. اچھا، اس سلسلے میں ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ہم طلاب کی بنتی ہے. ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ پیغمبر کا تعارف نہیں پیش کر سکتے. یہ طلاب علوم دینیہ ہیں جو پیغمبر کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لہذا عالمی، بین الاقوامی علمی اسٹینڈرڈ کے مطابق کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے مختلف زبانوں میں، مقالات لکھنے کی ضرورت ہے مختلف زبانوں میں، جو وہاں کی میگزینز میں شامل ہوں اور شائع ہوں، تاکہ لوگ ہمارے ریسورسز سے، ہمارے ذریعے بھی تو پہچانے کہ پیغمبر تھے کیا اور پیغمبر ہیں کیا، اور ان شبہات کا ازالہ کیا جائے جو پیغمبر کے سلسلے میں ہے، احقاق حق کیا جائے، ابطال باطل کیا جائے. ٹھیک اسی طرح جیسے اسی مسئلے میں رہبر انقلاب نے کیا. رہبر انقلاب نے کس طرح سے آزادی بیان، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے ان کے کھوکھلے داموں کی قلعی کھولی ہے. آپ توجہ کریں کہ رہبر انقلاب نے اس تضاد کو پیش کرنے کے لیے کتنی زیرکی اور فراست سے کام لیا ہے. اگر چاہتے تو رہبر دوسری مثالیں بھی پیش کر سکتے تھے. مثلا ابھی اسی مسئلے میں رجب طیب اردوغان نے میکرون کے سلسلے میں جو پرسنل اٹیک کیا تھا، اس کی بنیاد پر فرانس نے اپنا سفیر ٹرکی سے واپس بلا لیا. اب کوئی فرانس سے پوچھے کہ کہاں گیا تمہارا آزادی بیان کا نعرہ، کہاں گئی تمہاری فریڈم آف اسپیچ؟ اگر وہ تمہیں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آزادی بیان کے قائل ہو تم. رہبر انقلاب یہ مثال بھی دے سکتے تھے، دینا چاہتے تو دوسری مثالیں بھی دے سکتے تھے اس تناقض کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جو اس نعرے میں اور ان کے عمل میں موجود ہے. لیکن رہبر وہ ہوتا ہے جو دشمن کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دے. رہبر وہ ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے اس کو بھی دیکھ لے. رہبر وہ ہوتا ہے جو اصلی دشمن تک پہنچے. رہبر وہ ہوتا ہے جو دھوکہ نہ کھائے اور وہ اس کی نگاہیں اصلی دشمن سے منحرف نہیں ہوتی. لہٰذا رہبر انقلاب نے کیا کہا کہ اے جوانوں، اپنے صدر سے یہ پوچھو، دریافت کرو کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی ہولوکاسٹ کے سلسلے میں انگلی اٹھاتا ہے اور اس پر اعتراض کرنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے. اس بصیرت کو، اس فراست کو، اس زیرکی کو سیکھنا ہوگا ہمیں. رہبر انقلاب نے انتہائی لہجے کی متانت کے ساتھ اخلاقی معیارات پر کھرے اترتے ہوئے دشمن کی مذمت میں بھی اخلاقی معیار سے نیچے نہیں آئے. لہجے کی متانت کے ساتھ رہبر انقلاب نے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا. جس اسپیچ پر، جس نعرے پر، جس فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ دے کر وہ اپنے آپ پر نازا تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہ مدعی ہیں اس بات کے، اس کو رہبر انقلاب نے ناکام کر دیا. عزیزان گرامی، آج جو مغرب میں نعرے بلند کیے جاتے ہیں، چاہے وہ آزادی کا نعرہ ہو، چاہے وہ عدل و انصاف کا نعرہ ہو، چاہے وہ حقوق انسانی کا نعرہ ہو، یہ خوبصورت نعرے ہیں، بڑے خوبصورت نعرے ہیں، لیکن ان نعروں کا مقصد اور غرض کیا ہے، غایت کیا ہے،
وہ اپنے آپ کا اپنا الو سیدھا کرنا ہے، وہ کوئی حقوق انسانی کی رعایت نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے اگر حقوق انسانی کا لفظ سنا ہے تو انہی دشمنان اسلام کے زبان سے سنا ہے. آزادی کا لفظ سنا ہے تو انہی دشمنان اسلام کی زبان سے سنا ہے. عزیزان گرامی ذرا توجہ کریں کہ اگر ہم نے پیغمبر اکرم کی زبانی دنیا کے سامنے آزادی بیان کو پیش کیا ہوتا، آزادی کے مفہوم کو پیش کیا ہوتا، تو دنیا آزادی کو اس طرح سمجھتی جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے. اگر عدل و انصاف کو اس طرح پیش کیا ہوتا، ہم نے پیش کیا ہوتا، تو دنیا اس طرح سمجھتی جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے. اگر حقوق انسانی کو ہم پیش کرتے ان سے پہلے تو آج ان کی طرح حقوق انسانی کو نہ لیا جاتا، ویسے سمجھتے جیسے ہم پیش کرنا چاہتے تھے. تو توجہ ضروری ہے ان باتوں پر. ایک سبب اور، معذرت میں 2-3 منٹ اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سبب اور یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کا آپسی اختلاف، ہفتہ وحدت چل رہا ہے، جو امت مسلمہ کا آپسی اختلاف ہے، انتشار ہے، وہ بھی اس بات کا سبب بنا ہے کہ وہ اہانتیں کریں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اگر اہانت کی جائے تو یہ 2-4 دن احتجاج کریں گے اور بات ختم، اور پھر وہ اس سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ضرورت ہے اور یہ مناسب موقع ہے کہ ہفتہ وحدت کی مناسبت پر اس وحدت و اتحاد کی فضا کو ہموار کیا جائے. آج وہ لوگ دونوں طرف سے، چاہے وہ اہل سنت کی طرف ہوں چاہے تشیعوں کی طرف ہوں، وہ لوگ جو مخالف وحدت تھے، آج انہی باتوں کی وجہ سے اس ضرورت کا احساس کر رہے ہیں کہ وحدت کس قدر ضروری ہے. عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بخوبی عمل پیرا ہونا ہوگا، اور دنیا کے سامنے پیغمبر کی ذات کو، ان کے صفات کو، ان کی تعلیمات کو کما حقہ پہنچانا ہوگا. اور یوں پیغمبر کے ساتھ ہمیں وفا کرنی ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بہت عمدہ بیان تھا جناب مولانا عابد رضا نوشاد صاحب کا. ہم بہت شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ انہوں نے وقت بھی نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اہم بیان ہمارے سپرد کیا. واقعاً ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم ایک ہمارے عزیز دوست جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب کے بیان سنیں گے. بسم اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله وصدق رسوله الكريم والأئمة المعصومين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وحدت کی تمام اہل عالم اور بالخصوص تمام مسلمانوں کو تہ دل سے مبارکباد اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ان مبارک ایام کے صدقے میں اس دنیا کو اس وبا کے شر سے پاک کر دے اور اس دنیا میں امن و امان ہو اور اہل شر کا خاتمہ ہو اور وہ اس دنیا سے نابود ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا مقام بلا اختلاف تمام مسلمانوں کے درمیان مشترکہ طور پر تعظیم اور عظمت کا جو ہے وہ حقدار ہے. اور جو مقام و عظمت آپ کو اللہ نے عطا کی اور جو منزلت آپ کی ہے اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں اور تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں.
اور مسلمانوں کے درمیان یکجہتی، مسلمانوں کے درمیان میں یکسوئی، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق لانے کا بہترین گویا موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو نمایاں کرنا اور گویا آپ کی شخصیت پہ توجہ دینا ایک بہترین فرصت ہے یہ کہ اس پہ تمام مسلمان یکجا جمع ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے ایسے کمالات اور ایسی خصوصیتیں آپ کو دی تھیں کہ جن ذاتی اور گویا مخصوص بالفرد کمالات اور خصوصیات کے سبب آپ نے ایک تباہی میں غرق اور بربادیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو اس قدر تبدیل کر دیا کہ وہ رشک عالم بن گیا۔ اسی طرح ایک کوئنسیڈنس کہیے اس کو یا ایک حسن اتفاق کہ امام صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی وہی تاریخ ہے کہ جو بروایت 17 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ حسن اتفاق میرے خیال سے منصوبہ تھا الہی کہ جو ایک تاریخ میں صادقین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دونوں کی شخصیت میں ایک مشترکہ پہلو پایا جاتا ہے اور جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ کسی کو اختلاف نہیں، آپ کی عظمت و آپ کے کردار پہ کسی کو اختلاف نہیں، آپ کے خدمات و آپ کی زحمات پر، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر، آپ کے لائے ہوئے دین پہ تقریباً مسلمان جو کلیات اسلام ہے اس پہ متفق ہیں۔ اور اتفاق یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبیین ترویج وہ امام صادق علیہ السلام نے کی، یعنی امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور آپ کا دور وہ دور تھا کہ جس میں شیعہ اور سنی مشترکہ طور پہ تمام دانشور امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ میں شریک ہوتے تھے اور دور دراز سے آپ کے درس میں شریک ہو کر فیضیاب ہوتے تھے، آتے تھے باقاعدہ اس مرکز علم سے، اس مہد علم سے کسب فیض کر کے اپنے وطنوں ملکوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں، مذاہب اربعہ کے جو گویا رؤساء ہیں اور گویا ان کے بانی ہیں، وہ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ اور ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مکاتب بنے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد یا اسی زمانے سے لوگوں نے اپنا باقاعدہ وہ ایک اپنی ریوڑی تیار کی اور ایک مذہب و مکتب کی شکل میں یہ تبدیل ہوا۔ لیکن بہرحال یعنی امام صادق علیہ السلام کی شخصیت بھی اس قدر مشترکہ اور متفقہ تھی کہ سبھی جو لوگ آپ کو امام نہیں بھی تسلیم کرتے تھے وہ بھی آپ کی در سے کسب فیض کرتے تھے، آپ کے دروس سے استفادہ کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ دونوں ہی معصوم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام نے دونوں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیومن سوسائٹی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، اور امام صادق علیہ السلام نے اسلام کے لیے اور بالواسطہ ہیومن سوسائٹی اور انسانی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اور ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے کہ جس کو تاریخ کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ دیکھیں کہ ایک انسیولائزڈ، انکلچرڈ، ایک غیر مہذب، غیر مثقف اور تباہیوں میں غرق معاشرے کو اس قدر تبدیل کیا، اس قدر چینج کیا، ایک دم بالکل کیا نام ہے اس کا رخ اس قدر بدلا، اس قدر اس میں بدلاؤ آیا کہ وہ انسیولائزڈ، انکلچرڈ معاشرہ سیولائزڈ ہو گیا، کلچرڈ ہو گیا۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں انسیولائزڈ ہونے کا، غیر مثقف اور غیر مہذب ہونے کا یعنی اس کا معیار کیا ہے؟ کس معاشرے، کس سوسائٹی کو ہم غیر مہذب کہتے ہیں، کس سوسائٹی کو ہم انسیولائزڈ کہتے ہیں، کس سوسائٹی کو، کس معاشرے کو ہم انکلچرڈ کہتے ہیں، کس قوم کو ہم انکلچرڈ سوسائٹی کہتے ہیں۔ انسیولائزڈ اور انکلچرڈ معاشرے کی سب سے کیا نام ہے بنیادی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ اس معاشرے میں گویا علم اور عقل و شعور دونوں ہی پس پا رکھے جائیں، دونوں ہی پسماندہ ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسیولائز معاشرے کو سیولائزڈ بنایا اور جس طرح اس میں بدلاؤ ایجاد کیا، اس میں دو بنیادی کام کیے رسول خدا نے۔ ایک تو ان کو مثلا ان کی فکر کو پختہ کیا،
اور گویا ان کی فکر کو مضبوط بنایا. فکر کو کس طرح مضبوط بنایا؟ ایک جاہل اور جہالتوں میں غرق معاشرے کو ایک دانشور اور ایک عالم معاشرے میں تبدیل کر دیا. ایک وہ معاشرہ کہ جہاں علم کو پسند نہیں کرتے تھے، علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اس معاشرے کو اس قدر دانا اور دانشور بنا دیا کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ مہد بن گئی اور وہ مرکز بن گئی دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے، کسب علم کا مرکز بن گئی اور کسب فیض کا مرکز بن گئی. تو اور فکروں میں وسعت جو آتی ہے وہ زیادہ مثلا علم و دانش سے سروکار رکھنے کے ذریعے، اور زیادہ علم و دانش میں غور و خوض کرتا ہے انسان، تب انسان کی فکر میں وسعت آتی ہے. جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کثرۃ النظر فی العلم یفتح العقل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یعنی عقل کو دو زاویے سے وسعت دی، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی. یعنی عقل فکری اعتبار سے فکر کو اس قدر مضبوط بنائے، علم و دانائی جو فکر کی وسعت کے لیے ضروری تھی وہ عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور عملی میدان میں گویا اس قدر، کیونکہ عملی میدان میں معاشرہ دانشور اور عالم معاشرہ اس وقت کہلاتا ہے کہ جب اس میں مثلا علم کو میدان عمل میں گویا پیادہ کیا جائے، میدان عمل میں اس کو استعمال کیا جائے، معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، معاشرے سے بربریت کا خاتمہ ہو، معاشرے میں انصاف ہو، معاشرے میں جو ڈیو حقوق ہیں جو ہر ایک فرد کا معاشرے میں حق بنتا ہے، اس فرد کو اس کا حق ملے، کوئی بھی حق سے محروم نہ ہو، کسی پہ کوئی زیادتی نہ کرے، کسی پہ کوئی ظلم نہ کرے، کسی پہ کوئی چڑھاؤ نہ کرے، ہر ایک کو اس کا جو واقعی مقام اور وہ اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں وہ اسے حاصل ہونا چاہیے. جاہلیت کے زمانے میں مشکل یہ تھی، فکری اعتبار سے بھی بہت پست تھے اور عملی میدان میں بھی عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریولیوشن اور یہ تحریک اور گویا یہ مثلا الہی طرز زندگی جسے ہم دین کہتے ہیں، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو عطا کیا، تو اس نے دونوں زاویوں سے، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی سماج کو ترقی دی. سماج کو، اب آپ سوچیں جس معاشرے میں علم کا کوئی نام نہیں تھا، اس معاشرے میں اس قدر جو ہے وہ علم کو ترویج دے دی کہ من المہد الی اللحد تک. اور میں نے کہا مرکز، فرض کیجئے میتھمیٹیشینس اور ماہر کیا نام ہے علوم طبیعیات، ماہر مثال کے طور پہ فرض کیجئے فلکیات، اور کیا نام ہے ماہر فلسفہ اور ماہر معقولات، و مختلف علوم و فنون میں، بہرحال اہل نظر و فاضل بہتر اس کو جانتے ہیں، مختلف علوم و فنون میں یہی مسلمان اس قدر رشد کیا، مسلمانوں نے اس قدر ترقی کی کہ گولڈن ایرا گزرا ہے مسلمانوں کا، اور دوسری قوموں کے لیے رش کا سبب بنے تھے. دوسری قومیں آتی تھیں اور گویا سبق لے کے جاتی تھیں. آج مغربی دنیا جس رقص پر ناچ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جس قدر غرور کر رہی ہے اپنے علم و دانش پر، اس کی اساس و بنیاد جو ہے اس نے گویا اسلامی سرحدوں سے حاصل کی ہے. مسلمان بنیادی دانشور اور مسلمان علماء و دانشوروں سے جو ہے وہ علم چرا کے لے گئے، اور آج وہ اسے اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت بنا کر گویا، البتہ انہوں نے اس پہ محنت بھی کی، من جد وجد، یہ بھی ایک واضح سی بات ہے. لیکن وہ جس قدر کیا نام ہے وہ ناز کر رہے ہیں اپنی تحقیقوں، اپنی علم پر، اور اس قدر انہوں نے اسلام کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی، اسلام کی عظمت اور اسلام کی واقعیت کو گویا دوسرے کریہ اور بدنما چہرے کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک مثقف، مہذب، ایک کلچرڈ سوسائٹی تھی، اسلامک سوسائٹی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی. رسول خدا نے ٹالرنس سکھایا، لوگوں کے درمیان میں تحمل. رسول خدا نے انسانیت سکھائی. رسول خدا نے ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا. رسول خدا نے برس چلنے والی جنگوں کا خاتمہ کیا. رسول خدا نے وومن رائٹ کو ترویج دی اس زمانے میں. آج جو ہے وہ مغربی دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہوئے کہ جن میں چند 50-40 سال قبل سے جو ہے وہ 60 سال قبل کچھ ممالک میں اختلاف، یعنی یہ 19ویں صدی ایسی ہے کہ جس میں بہت سے ملکوں میں خواتین کو اور وومن کو ان کا رائٹ دیا جا رہا ہے، اور فیمنزم نام کی تحریک کو، ایک گمراہ تحریک کو جو ہے وہ ترویج دی جا رہی ہے، اور بہرحال ان کے حقوق کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور دیگر انسانی حقوق. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پہ آغاز کیا ہر انسان کو اس کے حق کے دینے سے، اور اس تحریک کی بنیاد ڈالی. غلامی کا سلسلہ اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، کہ جو کہ گزشتہ 1-2 صدی
تک یعنی 19ویں صدی تک کچھ علاقوں میں یہ سلسلہ باقی رہا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاشرہ جو خون بہاتا تھا اس کو سلیقہ سکھایا کہ خون بہانا وہ بند کر دے، بلکہ ان کو یہ اس قدر فداکار بنا دیا کہ جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ان سویلائز معاشرے کو سویلائز بنا دیا. کس طرح؟ ان کی فکروں کو رشد عطا کیا، ان کی مثلا عقل کو نظری اور علمی اعتبار سے وسیع کیا اور عملی اعتبار سے بھی وسیع کیا. جب عقل عملی میدان میں وسیع ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. یقیناً جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کر کے گئے، جو ان کی شخصیت تھی، یہ وہ شخصیت نہیں کہ جو آج بعض گمراہ کن جو ہے وہ تنظیمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اسلام کے نام پر پیش کر رہی ہیں. ہرگز وہ اسلام نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ہرگز وہ بنام جو اپنے آپ کو فرض کیجئے کیا نام ہے بہت کلچرڈ اور بہت سویلائز سمجھتے ہیں وہ لوگ، جیسے من جملہ مثال کے طور پہ مغربی دنیا میں فرانس کو لے لیجئے. ایک سویلائزڈ ایک کلچرڈ انسان اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی ریالٹی کا انکار کیے بغیر حقانیت اور حق پرستی کے ساتھ اور حق پسندی کے ساتھ گفتگو کرے. یہ مثال کے طور پہ فرانس کے رئیس کی گفتگو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس وہ عقل و شعور نہیں ہے کہ بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی تاریخ کا صحیح مطالعہ کیے بغیر اور آپ کی تحریک اور آپ کے اس دین کا اور آپ کی اس خدمات کا جو آپ کی خدمات کا جو اثر تھا، بغیر اس کا مطالعہ کیے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے یا اسلام کے بارے میں مثلا اظہار رائے کرنا، کسی بھی موضوع سے متعلق اظہار رائے جو ہے وہ بغیر تحقیق اور بغیر دلیل کے وہ انسیولائزڈ ہونے کی دلیل ہے. کبھی بھی ایک دانشور ایک دانا انسان بغیر تحقیق کے کوئی گفتگو نہیں کرتا. ایک دوسری بات، اس کی گفتگو میں کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، لوگوں میں کشیدگی ایجاد ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ مثلا رسول خدا نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے اپنی گویا نرم بیانی، اپنے حسن خلقی سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے نیچر، اپنے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے. ہرگز نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یعنی کسی پہ آپ نے زیادتی نہیں کی. کوئی کلیم نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زندگی میں اس پر زیادتی کی ہے. حتیٰ اپنے آخری وقت پہ بھی ایک ایسا شخص کے جس نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا، وہ دوسروں کے ہاتھ میں مثلا کیا مہار دے کے کہتا ہے کہ جسے بھی مجھ سے کوئی بھی اگر کبھی کوئی خطا ہوئی ہے، کبھی کوئی بھول سے اگر کسی کو ایک ذرہ برابر بھی گویا ایک خراج بھی مجھ سے لگی ہے تو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے آخری وقت میں. ایسا رسول، اس کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کرنا یا ایسا اسلام جو عمد کا بانی ہے اس کے بارے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کرنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کے کیریکٹر، ان کے کارٹون بنانے والے کو انکریج کرنا، اس کو اعزاز دینا، یہ ہرگز عقل اور شعور کی دلیل نہیں، بلکہ یہ ان کے فرسٹریشن کی دلیل ہے اور یہ ان کی جہالت اور لا علمیت کی دلیل ہے. امام صادق علیہ السلام کے بھی ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ جو فکر رسول خدا لے کر آئے تھے اس کو آپ نے معاشرے میں ترویج کر کے صحیح طریقے سے پہنچایا، تاکہ جس کا ایک بنیادی اثر یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں بعض یعنی اہل نظر کا کہنا ہے کہ جتنے مکاتب بنے وہ چھٹے امام کے بعد بنے، یعنی چھٹے امام کے زمانے میں بالکل ایک ہی اسلام تھا، یعنی عملی میدان میں فقہ ایک ہی فقہ پائی جاتی تھی. بعد میں بہرحال نئے شعبے ایجاد ہوتے رہے اور یہ 4 مسلک بعد کے بنے ہیں. یہ امام صادق علیہ السلام کا کمال تھا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور آپ کے گویا ہدایات کو اس قدر واضح اور نمایاں شکل میں مسلمانوں کے درمیان میں پیش کیا کہ مسلمان اس سے فیضیاب ہوتے رہے. بہرحال بارگاہ خدا میں دعا خدایا بحق محمد و آل محمد بحق هذه الایام ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر متفق اور کیا نام ہے بالغ نظری کے ساتھ اور وسعت قلب کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمراہ رہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور جو ہمارا مشترکہ دشمن اس کا مقابلہ کر سکیں. خدایا دشمن کو ذلیل و خوار کر اور ان ایام کے صدقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام کے صدقے میں اس تمام دنیا کو اس بلا کے شر سے محفوظ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ کا بیان. اب
میں گزارش کروں گا ہماری فہرست میں، شعراء اکرام کی فہرست میں جو آخری نام ہے، جناب حجت الاسلام مولانا شفیع بھیکپوری صاحب قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ اپنے اشعار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات بہتر کلام ہم سے بہتر شعراء سے سماعت کر چکے ہیں. میں صرف تعمیل حکم کی خاطر حاضر ہوا ہوں. ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے بھی لکھے تھے جو حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں جو تکبر سے سر اٹھاتا ہے، جو تکبر سے سر اٹھاتا ہے، دونوں عالم میں منہ کی کھاتا ہے. جو تکبر سے سر اٹھاتا ہے، دونوں عالم میں منہ کی کھاتا ہے. سن لے شان رسول کا گستاخ، سن لے شان رسول کا گستاخ، چاند کا تھوکا منہ پہ آتا ہے. سن لے شان رسول کا گستاخ، چاند کا تھوکا منہ پہ آتا ہے. اور حضرات ملاحظہ فرمائیں چند اشعار وحدت کے عنوان سے کہ نفرتوں کی شکار ہے وحدت، نفرتوں کی شکار ہے وحدت، ہاں بہت بے قرار ہے وحدت. نفرتوں کی شکار ہے وحدت، ہاں بہت بے قرار ہے وحدت. تھامے رہیے گا ایک حبل متین، تھامے رہیے گا ایک حبل متین، سازشوں سے دوچار ہے وحدت. تھامے رہیے گا ایک حبل متین، سازشوں سے دوچار ہے وحدت. ہم ہوئے ہیں جدا جدا جب سے، ہم ہوئے ہیں جدا جدا جب سے، چادر تار تار ہے وحدت. ہم ہوئے ہیں جدا جدا جب سے، چادر تار تار ہے وحدت. تفرقے کی خزاں ہے باعث مرگ، تفرقے کی خزاں ہے باعث مرگ، زندگی کی بہار ہے وحدت. تفرقے کی خزاں ہے باعث مرگ، زندگی کی بہار ہے وحدت. ملاحظہ فرمائیں اب نہ بکھرے گا دین کا شیرازہ، اب نہ بکھرے گا دین کا شیرازہ، ذہن و دل پر سوار ہے وحدت، ذہن و دل پر سوار ہے. ملاحظہ فرمائیں یہ شعر بھی کہ ہم ملے ہیں تو ظلم بکھرا ہے، ہم ملے ہیں تو ظلم بکھرا ہے، باعث انتشار ہے وحدت. ہم ملے ہیں تو ظلم بکھرا ہے، باعث انتشار ہے وحدت. ہم ملے ہیں تو ظلم بکھرا ہے، باعث انتشار ہے. وہ رحماء بینہم کی ہے تاکید، رحماء بینہم کی ہے تاکید، واجب الاختیار ہے وحدت، واجب الاختیار ہے وحدت. متحد ہم بحکم قرآن ہیں، متحد ہم بحکم قرآن ہیں، قوم کا افتخار ہے وحدت. متحد ہم بحکم قرآن ہیں، قوم کا افتخار ہے وحدت. گر رہے انقلاب ہے صحرا، گر رہے انقلاب ہے صحرا، شجر سایہ دار ہے وحدت. گر رہے انقلاب ہے صحرا، شجر سایہ دار ہے وحدت. شر پسند اس کی قدر کیا جانے، شر پسند اس کی قدر کیا جانے، نعمت کردگار ہے وحدت. شر پسند اس کی قدر کیا جانے، نعمت کردگار ہے وحدت. اپنا اپنا ہے فکر کا معیار، اپنا اپنا ہے فکر کا معیار، گل ہمیں ان کو خار ہے وحدت، گل ہمیں ان کو خار ہے. لب بلب اپنا ذکر یکجہتی، لب بلب اپنا ذکر یکجہتی، کو بکو انتشار ہے، کو بکو اشتہار ہے وحدت. کو بکو اشتہار ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھیے جلوے، دل کی آنکھوں سے دیکھیے جلوے، شیشے بے غبار ہے وحدت. دل کی آنکھوں سے دیکھیے جلوے، شیشے بے غبار ہے وحدت. جو خدائے احد کی خاطر ہو، جو خدائے احد کی خاطر ہو،
बस वही पायेदार है वहदत, जो खुदाए अहद की खातिर हो बस वही पायेदार है वहदत। रहबरियत है रहबरे हक़ की, रहबरियत है रहबरे हक़ की, काबिले एतबार है वहदत। रहबरियत है रहबरे हक़ की, काबिले एतबार है वहदत। खामिनाई की शक्ल में देखो, खामिनाई की शक्ल में देखो, बरसरे इक़्तिदार है वहदत। खामिनाई की शक्ल में देखो, बरसरे इक़्तिदार है वहदत। गर हुसैनी हो इतना याद रहे, करबला का शियार है वहदत। गर हुसैनी हो इतना याद रहे, करबला का शियार है वहदत। ए शफ़ी आप भी कहें लब्बैक, ए शफ़ी आप भी कहें लब्बैक, वक्त की एक पुकार है वहदत। बहुत उम्दा अशार थे जनाब मोहम्मद शफ़ी भीखपुरी साहब क़िबला के, और सलवात के ज़रिए एक सहारा दें ताकि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत ईरान भी तशरीफ़ लाए हैं, उसके अलावा काफ़ी उनकी खिदमात हैं, मीडिया पे आपने शायद उनको देखा होगा, बड़ी अजीम शख्सियत है जनाब हज़रत मौलाना मक़सूदुल हसन क़ासिमी साहब। साथ उनका ये पैगाम इंशाअल्लाह हम भी जो देखते हैं और इसी तरह आपके और हमारे इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। एक मरतबा सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले आप सब पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती हो, तमाम आलम पर, तमाम दुनिया के इंसानों पर। आज का ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र्स को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, मौलाना किफ़ायत साहब और सकलैन एजुकेशनल सोसाइटी को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और ये हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि ये हम वक्त हमेशा इस्लामिक रूह से दुनिया में अमन व अमान और शांति कैसे हो। दुनिया में आज जो नफ़रत की, हेट्रेट की और तासुब की आग लगी हुई है, फसाद की आग लगी हुई है, ये किस तरह से अमन व अमान पैदा हो, ये ख़त्म कैसे हो, इसमें कोशिश करने वाले, काम करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, काबिल मुबारकबाद हैं। और ऐसे ही लोग अच्छे काम करने वाले हैं और बड़े काम करने वाले हैं। मैं समझता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी अमन व अमान दुनिया में पैदा हो, इसके लिए कोशिश करने वालों में से एक आप लोग भी हैं और आपके ऑर्गेनाइज़र भी हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसलिए आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम एक ऐसा लफ्ज़ है जो जिसका रूट वर्ड, जिसका मस्दर सलम है या सलाम है,
اسلام بنا ہے عربک ورڈ سلم یا سلام سے، جس کے معنی ہی پیس، سلامتی، امن و امان اور شانتی کے آتے ہیں۔ اس لیے اسلام سے شروعات ہی امن و امان کی اور پیس کی اور شانتی کی ہوتی ہے، اور دعا گو ہوں کہ اس کے ماننے والے بھی اپنے عمل سے امن و امان، پیس اور شانتی کا مظاہرہ کریں اور سارے عالم میں اسلام کو روشن کریں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، نبی جس دین کو لے کر آئے، وہ دین امن کا دین ہے، پیس کا دین ہے، شانتی کا مذہب ہے، اور یہ بدامنی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس۔ میں جگہ جگہ ان آیتوں کو پڑھ نہیں سکتا، کچھ خاص آیتیں پڑھ رہا ہوں ورنہ وقت بہت لگے گا۔ قرآن کریم کی آیت من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کریم کا چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 32 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم نے اسی لیے بنی اسرائیل کو بھی بتا دیا تھا کہ جو کسی انوسینٹ کی جان لے گا، بے وجہ میں کسی انوسینٹ کی جان لے گا، بغیر نفس او فساد، یا بے وجہ میں، کوئی وجہ نہیں، اگر وجہ ہے کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اس کی سزا تو ہر قانون میں ہے۔ فاسدین، رائٹرز جو فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب فساد چل رہا ہوتا ہے تو ڈیموکریٹک اور سیکولر سرکاریں بھی شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دیتے ہیں، دیکھتے ہی گولی مار دو۔ تو قرآن میں ایسا نہیں، ایسا قرآن میں یہ لکھا ہے جس نے کسی بے گناہ کی بغیر کسی وجہ کے جان لی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو ختم کر دیا۔ اور جو کسی وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی کی زندگی کے بچنے کا سبب بنا، وہ ایسا ہے گویا کہ ساری انسانیت، ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی بچانے کا وہ سبب بنا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جب ظلم بڑھ رہے ہوں، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، اور مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو، اور دوسرے لوگ گزر کے جا رہے ہوں، تو ایسے حال میں ہم یا آپ اس ظلم کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اور ان کرمنلز کی ہمت بڑھے گی، اور وہ اپنے کام میں اور زیادہ بڑھیں گے، تو امن دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 2 قرآن کی۔ آپ
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کا کوآپریشن کرو، لوگوں کی مدد کرو، اور گناہ پر اور ایگریشن پر اور ظلم کے معاملے میں لوگوں کا ساتھ مت دو۔ دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ملک سے باہر کر دیا، مکے سے باہر نکال دیا، ان کے ساتھیوں کا یہ حال کر ڈالا کہ ان کے نازک مقام پر برچھیوں سے چھید کر شہید کر ڈالا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ فاتح بن کر شان سے جب مکے میں داخل ہوئے تو ان ظالمین کو سب کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ میں لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی طرف ذکر ہے۔ اسلام not a religion of violence. Islam is religion of peace. اسلام پیس کا، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ غور کیجئے، ہم حج پہ جب جاتے ہیں تو 40 دن تک عازم حج کو مرغی تک ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو دور بال اکھیڑنا یا جوں تک مارنے تک کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو پینالٹی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک 40 دن کے چلے میں ایک مومن کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر انوسینسی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ 40 دن تک جو ایک مرغی تک کو ذبح کرنے سے بچے، وہ کسی دوسرے انسان کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اس طرح کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہر سال حج کے موقع پر مومنوں کو کراتا ہے، جہاں وہ خون، انسانوں کا خون تو درکنار، بلکہ جانور تک، مکھی اور جو تک کی جان لینے سے اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام اپنے ماننے والوں میں اس طرح کی انوسینسی کی ٹریننگ کے پروگرام ہر سال حج کے مہینے میں کراتا ہے۔ ایک پوائنٹ اور ہے، اس طرح کے لیکچر ہم روز سنتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں سے یوٹیوب اور انٹرنیٹ اور دنیا بھر کی لائبریری اور کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ روز ہزاروں سینکڑوں لیکچر دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ نفرتیں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی زیادہ یہ نفرتیں ہم 1,00,000 لیکچر پیش کر دیں، 1 کروڑ ڈاٹا دے دیں کہ بھئی یہ امن ہے، یہ پیس ہے، یہ امن میں لکھا ہے، یہ فلاں ہے، اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم آپس میں دوسرے دھرم کے لوگوں کے قریب سوشل کنفرنٹیشن جس کو کہتے ہیں، سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، جب تک ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا جب تک نہیں ہوگا، جب تک امن و امان کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ پلنٹی آف ڈاٹا،
Plenty of information cannot puncture hatred. Bigotry تعصب کو ختم نہیں کر سکتا. قرآن دوسرے کے پاس پڑھ لیا ٹھیک ہے، لاکھوں اربوں کاپی دنیا میں بانٹ دو، اس کا جب تک اثر نہیں ہوگا جب تک فزیکلی آپ اپنے ہندو بھائی سے، اپنے غیر مسلم کرسچن بھائی سے، یہودی سے، جب تک اس فزیکلی آپ اس سے نہ ملیں، اس سے بات نہ کریں، تو یہ نفرتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی. ہم دور سے دیکھتے ہیں، کوئی جنگل میں ہے، آپ کھیتوں میں ہیں، دور جہاں خالی ہے، دور تک ایک بالکل کھلا ہوا میدان ہے، دور سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی جانور آ رہا ہے، کچھ، پھر اور قریب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھئی یہ کوئی انسان ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے پتہ لگتا ہے یہ آپ کا دوست ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے تو یہ تو آپ کا بالکل ہی بہت سے دوست ہے. جب ہم ایک دوسرے دھرم کے کسی ہندو بھائی سے، کسی کرسچن سے، جب آپ ملو گے تو پتہ لگے گا کہ بھئی اس کی پریشانی بھی وہی ہے جو میری ہے، اس کی پرابلمس بھی وہی ہے جو میری ہے، جس سے میں بولتا ہوں وہ بھی یوں ہی بولتا ہے، جو جذبات اس کے ہیں وہ میرے بھی ہیں. تو سوشلی سماجی طور پر ملنا جلنا جب تک ہم نہیں رکھیں گے، یہ نگیٹیوٹی، یہ ہیٹریڈ، یہ نفرت، یہ تعصب ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تعصب، یہ نفرت یہاں ہے، دماغ میں ہے، دل میں ہے، اور یہ نفرت ایک ڈر ہے. صرف کیا ہے؟ یہ ڈر، ارے یہ اتنے خراب ہوتے ہیں، ان کو ختم کرو، ان سے دور رہو، ان کو ختم کرو. یہ ہے کوئی بھی دھرم والا، سب ایک دوسرے کے لیے. یہ نفرت ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ کر ڈالیں گے ہمارا، ورنہ ان کو جب تک ختم نہیں کرو گے، جب تک ان کو سوشلی بائیکاٹ نہیں رکھو گے. یہ ڈر کیسے نکلے گا؟ جب تک فزیکلی ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہ ہو، سوشلی ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہ ہو، یہ ختم نہیں ہوگا. ایک بچہ جس کو ایک خاص جگہ، ایک خاص گلی سے جانے میں ڈر لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں بھوت ہے. اس کے سامنے آپ ہزاروں چراغ جلا کے رکھ دو، سینکڑوں لائٹیں جلا دو، اس کے ہاتھ میں سینکڑوں لائٹیں دے دو اور بتاؤ یہاں کچھ نہیں ہے، اس کا وہ ڈر، وہ فیئر، وہ خوف اس کے دماغ سے نہیں نکل سکتا. اور وہ کب نکلے گا؟ جب اس کا اس جگہ سے آنا جانا، نکلنا بڑھنا بار بار ہوگا، بار بار ہوگا. جب تک ہم سوشلی اپنے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بار بار انٹریکشن نہیں کریں گے، یہ نفرتیں بڑھتی ہی رہیں گی، یہ نفرتیں ختم نہیں ہوں گی. اس لیے کہ ریلیجس وائلنس کا جواب صرف اور صرف ریلیجس پیس ہے. اس لیے کہ ریلیجس تعصب کا only answer to religious hatred is religious love. دھارمک تعصب کا جواب صرف دھارمک محبت ہی ہے. ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھے جناب مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ مولانا نے زحمت کی اور اس کلپ کو اور اس بیان کو ہم تک بھیجا. اور
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس وقت ایک اور عظیم شخصیت جناب عزت مآب فادر ڈومینک گومز صاحب انڈیا سے، ان کا جو ہے پیغام ہے، تو اس کو مل کر دیکھتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. An honor to give a short message on the auspicious day of the birthday of Prophet Muhammad. The character of Prophet Muhammad is not specific to any religion or denomination. Rather, his teachings are beneficial for the whole mankind, which is why every person respects him. Prophet Muhammad preached the people of an ignorant Arabian Peninsula, having people like Abu Jahl and Abu Lahab, and disseminated knowledge in a way that the same society came up with people like Abu Rehan, Biruni, Zakaria, Razi, Avicenna and Farabi. This revolution is the result of a struggle of only 23 years of his life, which is an unprecedented achievement. The incidents happened in France in recent days is very unfortunate and sad. Whether the insult of the Holy Prophet with caricatures or the violent action after that, where a teacher was killed brutally, no religion permits the disrespect of any other religion, nor does it allow anyone to set up a court on the road. If anyone feels something wrong has been done to him or her, and they want to punish the perpetrator, then they may refer to the law. Islam respects the law of a country and direct its followers to ask the law to get the criminals punished. But unfortunately, some people link a wrong act of an individual to Islamic teachings. Islam does not encourage or even give permission to anyone to take the law in his or her hands, and without taking all circumstances of the crime, take life of a human being. Though the act of hurting the religious sentiments and insulting the sacred personalities of religions is an act that should also be condemned and dealt with proper action. On the other hand, the individual that commit crime in the name of revenge should also be condemned and dealt with. And furthermore, the dirty politics that blames a specific religion for these terroristic attacks should also be condemned. Prophet Muhammad stepped into the desert of Arabia 570 years after of Jesus Christ and started his invitation after 40 years of his life and left the world at the age of 63. But in this 23 years of his preaching, he stopped the battles between the tribal systems, changed the situations of ignorance, and brought a revolution in the Arabia. Prophet Muhammad was a man of battlefield, but he was a lover of peace as well, who risked his life and his companions' life
in the Treaty of Mecca in order to achieve peace without bloodshed. He was a person who believed in resolving problems without fight and bloodshed. We need to read the thinkers like Will Durant, Alfred Goudsby, and Leo Tolstoy to know the reality about the personalities of religions. Lastly, I would like to address our Muslim brothers and sisters. I would like to state that you do not imitate what so-called scholars say. Rather, you may look at the sayings and the lifestyle of your Prophet and the book of Quran. If you take Quran as your guide, then you may always have peace, joy and harmony. یہ تھے جناب فادر ڈومینک گومز صاحب جنہوں نے اپنا یہ بیان ہمارے لیے بھیجا تھا. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے بھی, اور اس ایک چین ہے جس نے زحمت کی ہے. ظاہر ہے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو پایا تھا, تو خیر ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اسی طرح آپ تمام حضرات کے بہت شکر گزار ہیں. آپ ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھوائیں. صلوات بر محمد علیہ وسلم. اب میں گزارش کروں گا ہمارے خطیب جناب مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. میرا ویسے تو مقالہ تھا 32 صفحے کا, لیکن بہرحال آپ نے جو ہے وہ پورا نظامت کا بہترین تو آپ نے اس کو بہرحال خطیب بہت ہی مختصر طور پر, چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت بھی ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پروگرام میں بہت سارے لوگ تھے جو چین کی شکل میں رہے اور جنہوں نے یہ اس طرح سے محنت کی, تو یہ کاوش آپ کے سامنے ہے. ایک شخصیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے بہت مختصر میں 5 سے 7 منٹ میں, اور مشکل میں ہے. امام سے کہتی ہے کہ مولا, اس کے سلسلے سے جو روایت ہے اس طرح سے ہے کہ میں تھوڑا پریشان ہوں اور قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور میرے ساتھ مالی مسائل ہیں. مولا کہتے ہیں میں کیا کروں تمہارے لیے؟ کہتا ہے کہ مولا میں اہواز کا رہنے والا ہوں. اہواز میں جو والی ہے, جو وہاں کا حاکم ہے, آپ کا چاہنے والا ہے. اسی طرح کی روایت اور اسی طرح کی داستان اور تاریخ میں اس طرح کا واقعہ امام کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے بھی ملتا ہے مشابہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو سیرت تھی وہ ایک ہی طرح کی تھی, اور خاص طور پر لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے سے. کہتا ہے کہ مولا اہواز کا رہنے والا ہے اور آپ کا چاہنے والا ہے. والی اہواز ہے, پورا اہواز اس کے ہاتھ میں ہے. ٹیکس میرے اوپر بہت زیادہ ہو گیا ہے, مالیات بہت زیادہ ہیں, ادا نہیں کر سکتا, تو آپ کچھ سفارش کر دیں. اب بہرحال اس دور میں آج کی طرح کا واٹس ایپ اور یہ سارے مسائل تو تھے نہیں, کیا کریں؟ اب مولا آپ رقعہ اگر لکھ دیں. تو مولا نے رقعہ اٹھایا, ایک کاغذ اور قلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس میں جو آپ لکھتے ہیں جو جملہ ہے وہ مضمون اس طرح کا ہے, سرک اللہ, کہ تم اسے جو تمہارے پاس آ رہا ہے اسے اگر خوش کرو گے, اسے خوش کر دو تو خدا تمہیں بھی خوش کرے گا. بس اتنا سا مولا نے رقعہ لکھا اور یہ لے کے پہنچا اہواز میں, اور اس نے بتایا کہ اس طرح سے مولا کی جانب سے ایک پیغام ہے. بہرحال اس کو بلایا گیا, اس نے پیغام دیا, اس نے رقعہ دیکھا, کہا ہاں یہ ہے. تو مولا کا تحریر بھی شاید پہچانتا تھا, لیکن اس سے میں مضمون سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہے کیا معاملہ. یہ تو ٹھیک ہے کہ میں کسی کو خوش کروں تو اس کی خوشی خدا کی خوشی کا سبب بنے گی, لیکن یہ کسے خوش کیا جائے؟ تو یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میں نے لکھوایا ہے مولا سے, اور میری سفارش کی. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ بیان کرتا ہے میرے اوپر بہت ٹیکس ہے اور میں اس منزل پر ہوں کہ بہرحال دے نہیں سکتا, اور مالیات بہت زیادہ ہے, اس لیے میں نے مولا سے یہ کہا تھا, اور مولا نے اس درخواست پہ رقعہ لکھا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے, تمہارا ٹیکس میں نے معاف کیا, ایک منزل.
پھر اس سے کہتا ہے یہ بتاؤ تم خوش ہوئے؟ تو کہتا ہے جعلت فداک، یہ جملے ہیں. تو تم خوش ہوئے، یہ کہتا ہے والی اس ضرورت مند سے جو ٹیکس کو معاف کروانے کے لیے گیا ہے مولا کا رقا لے کے، مولا کی سفارش لے کے، تم خوش ہوئے؟ کہتا ہے میں خوش ہوا. اور کہتا ہے کہ میری جان تم پر فدا ہو جائے. کہتا ہے رکو، صرف اس سال کا ٹیکس نہیں، اگلے سال کا ٹیکس بھی میں نے تمہارے لیے معاف کر دیا، اگلے سال کا. اب بتاؤ خوش ہوئے؟ کہتا ہے بہت خوش ہوا میں، جعلت فداک. پھر یہ کہتا ہے، پھر اب ادھر سے یہ کہتا ہے کہ اگلے سال کا تو میں نے ٹیکس معاف کیا ہی تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرش ہے جو یہاں پر قالین اس زمانے میں ہوگا جو بھی جس پر چل کر تم آئے ہو اور مولا کا رقا لے کے آئے، یہ قالین بھی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اور خادموں سے کہتا ہے کہ قالین کو اس کے یہاں پہنچا دو ایک منزل. پھر اس سے پوچھتا ہے کہ خوش ہوئے؟ کہتا ہے بہت خوش ہوا، ٹیکس بھی معاف ہو گیا، اگلے سال کا ٹیکس اس کا بھی ٹینشن نہیں ہے، قالین بھی مل گئی. اور اس کے بعد اب جب یہ کہتا ہے خوش ہوا تو کہتا ہے کہ ایک کام کرو کہ یہ مرکب ہے، تم آئے ہو بہرحال دور سے آئے ہو، اپنے مرکب سے آئے ہو، تھک گیا ہوگا سارے مسائل، اس نے اس انداز سے اس کو پیش کیا کہ یہ تازہ دم مرکب لیتے جاؤ، یہ بھی میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یعنی اب تمہیں اپنی سواری جس پر تم سوار ہو کے جاؤ گے اس کے تھک جانے کا اور یہ سب کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مرکب لے کے جاؤ. اور جب وہ مرکب لے کے جانے کا پھر اس سے پوچھا تم خوش ہوئے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں خوش ہوا، جو التفتا کہ یہ واقعہ تمام ہو گیا. اب دیکھیے گا یہ واقعہ تمام ہو گیا، آپ کا سنا ہوا بھی ہوگا، بہرحال اگر تکرار ہے تو اس میں بھی ثواب ہے، امام کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب اس منزل پر آپ دیکھیں کہ جب یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں اور یہ شخص جو ضرورت مند تھا جب امام سے ملاقات کے لیے پہنچتا ہے، ظاہراً حج کے موقع پر امام سے ملاقات ہوئی تو امام اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو امام کے قریب پہنچا اور اس نے امام کو بتانا شروع کیا، مولا آپ کے چھوٹے سے رقے نے میرا بڑا کام کر دیا، میرا ٹیکس تو معاف ہوا ہی ہوا، مجھے قالین بھی مل گئی، ایک بہترین فرش بھی مل گیا، وہ بھی شاہی فرش، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بہترین مرکب بھی مل گیا. تو جتنی چیزوں کو وہ بتا رہا ہے مولا اور خوش ہو رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ مجھے دیا ہے، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ای واللہ، یہ جملے ہیں روایت کے، ای واللہ فقد سر اللہ و رسولہ، اس نے جو کام کیا ہے صرف میں خوش نہیں ہو رہا ہوں، اس نے اللہ کو خوش کیا ہے، اس کے رسول کو خوش کیا ہے. بس یہی سے آخری منزل. اب اس مقام پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی ایک شیعہ کی ایک معمولی سی ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، مادی بوجھ اگر ہلکا کر دیتا ہے تو امام خوش ہوتے ہیں، رسول خوش ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے. اگر کوئی روحانی بوجھ کم کر دے، معنویت میں کسی کا ہمراہ ساتھ دے دے، کسی مشکل کو حل کر دے، علمی مسئلے میں کسی کوئی گتھی کو سلجھا دے، تو کتنی بڑی منزل ہے کہ جہاں پر خدا بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا، امام بھی خوش ہوں گے. تو اب اس منزل پر اگر یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے، ان میں وہ تمام افراد کے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق کی خاطر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے جو اہانت ہوئی، تو اس کے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسے پروگرام کا اہتمام کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم رسول کی کرامت کو، ان کی عظمت کو پہچانیں، اسباب اور محرکات کو پہچانیں کہ کیوں یہ بار بار توہین کا سلسلہ ہو رہا ہے. عاقب صاحب نے بہترین تقریکی، نوشاد صاحب نے، اس سے پہلے سکندر صاحب نے، اور مختلف انداز سے آپ نے دیکھا، اشعار کے ذریعے سے بھی دیکھا. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگر کوئی ضمیر سویا ہوا ہے تو یقیناً ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ سویا ہوا ضمیر بیدار ہو رہا ہے. تو جو سویا ہوا ضمیر آپ نے کسی کا بیدار کر دیا، تو اب اس منزل پر آپ دیکھیں کہ صرف آپ نے کسی سوئے ضمیر کو بیدار نہیں کیا ہے، اللہ خوش ہوا ہے، رسول خوش ہوا ہے، امام خوش ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ. بہت اہم بیان تھا مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ کا. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث طولانی ہے، نہ حدیث پڑھوں گا، صرف اس کا ترجمہ پر اکتفا کر رہا ہوں. وہ بھی 2 جملے اس کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد والے پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، بڑی طولانی حدیث ہے، یبن جندب کہہ کے جو خطاب کیا ہے اس میں بہت کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے 2 جملے یہ ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے برادر ایمانی اگر کسی مسلمان کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ میرے ساتھ احد میں جو ہے میرے ساتھ اس نے اسلام کے لشکر میں شامل ہو کر کفار کے مقابلے میں جنگ کی ہو. اگر خالی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں کہ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئے، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ جیسے کوہ صفا اور مروہ کے درمیان اس کو بے گناہ قتل کر دیا گیا، یعنی خداوند متعال کی راہ میں جس کا خون جو ہے کام آ گیا ہو. تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اور یہاں پر میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا
پورے اس سسٹم کی طرف سے جن حضرات نے بھی زحمت کی اس میں واقعاً قابل قدر ہیں. خود ہمارے مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ انہوں نے بڑی زحمات کی. اور اسی طریقے سے میں جو ہمارے اس کے شعبے ہیں مدرسے کے ان کا شخصی طور پر میں نام لینا شاید مناسب نہیں سمجھتا، البتہ پھر بھی ہمارے لیے رات دن جنہوں نے خدمت کی ہے ان میں جناب مولانا فتح محمد زیدی صاحب قبلہ ہیں، بڑی خدمت کی ہے. اور اس کے علاوہ تمام جتنے شعبے ہیں وہ چاہے فرہنگی ہو یا آموزشی ہو یا پژوہشی ہو، جو شعبے ہیں مدرسے نور ثقلین کے، انہوں نے بہت زحمت کی ہے. میں اپنی طرف سے ادارے کی طرف سے سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ بھی تمام دوستان نے، چونکہ میں نے محدود کیا، بس 2 حضرات کا نام لیا، اس کے علاوہ جس طرح جس نے تعاون کیا، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لیکن ابھی ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارے 2 اہم مہمان موجود ہیں. آپ سے گزارش کریں گے انشاءاللہ ان کے بیانات کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا. تو ہم چلتے ہیں. ایک عظیم شخصیت ہماری ہندوستان سے تعلق رکھنے والی اور اکثر طلاب کے جو ہیں وہ یعنی ہم میں سے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جناب مولانا قاضی عسکری صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. ان کے بیانات سے قصب فیض کرتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، اس مبارک و مسعود موقع پر جو سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، اور اسی مناسبت سے حضرت امام خمینی قدس سرہ شریف نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا. آپ سب حضرات کی خدمت میں ہفتہ وحدت اور طلوع نیرین کی مبارکباد دیتے ہوئے خداوند متعال سے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہونے کی دعا کرتا ہوں. عزیزو، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق، ہم آہنگی و یکجہتی، ہمدلی و ہم زبانی حکم خدا بھی ہے اور فرمان معصومین علیہ السلام بھی. یہ نعمت عظمیٰ بھی ہے اور ہماری بقا و ارتقاء کا سرچشمہ بھی. قرآن مجید آیت 103 سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ نے واضح لفظوں میں قیام وحدت اور اختلاف و تفرقے سے بچنے کا صریحی حکم دیتے ہوئے اسے اللہ کی عظیم نعمت اور ہلاکت و تباہی سے بچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد رب العزت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف اور تفرقے کا شکار نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس موقع کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خداوند متعال کی عطا کردہ نعمت کے طفیل تم دشمن سے بھائی بن گئے. تمہارے درمیان اخوت اور برادری کا رشتہ قائم ہو گیا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تم دشمنی، نزاع، اختلافات کے باعث تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. ایک قدم فاصلہ رہ گیا تھا جہنم تک پہنچنے میں، لیکن اللہ جل شانہ نے فانقذکم منہا، تمہارے دلوں کو جوڑ کر تمہارے درمیان محبت و اخوت و وحدت و ہم آہنگی و یکجہتی و ہم فکری، ہم
زبانی ایجاد کر کے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر کے اس ہلاکت اور تباہی سے تمہیں بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، شاید تم راہ راست پر آ جاؤ، شاید تمہیں ہدایت مل جائے. اس آیت شریفہ پر اگر غور کریں، خداوند متعال ہمیں حکم دے رہا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ آپس میں مل جل کے رہنے کا، وحدت کے قیام کا، اتحاد کی سبیلیں نکالنے کا، یکجہتی و یکدلی و یک زبانی، ہمدلی و ہم زبانی کی فضا قائم کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اس کا ذریعہ بھی بیان کر دیا ہے. ہمارے درمیان اتحاد، ہمارے درمیان وحدت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہم دین خدا سے متمسک ہو جائیں، حبل خدا سے تمسک اختیار کر لیں. حبل خدا سے جب تک وابستہ نہ ہوں گے، دین خدا کہ جب تک سچے پیروکار نہ بنیں گے، تب تک یہ اتحاد زبانی نعروں کی حد تک تو رہ سکتا ہے لیکن عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی سے تمسک، حبل خدا سے تمسک کا نتیجہ اور اثر یہ دکھنا چاہیے کہ پھر سماج میں تفرقہ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مومنین اللہ کی رسی سے وابستہ بھی ہوں، حبل اللہ سے تمسک بھی ہو، اور ان کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہو، نزاع پائی جاتی ہو، لڑائی اور جھگڑے کی فضا قائم ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں. کیونکہ یہ تو نعمت اسلام ملنے سے پہلے کی بات ہے، یہ تو حبل خدا سے وابستگی کی پہلے کی بات ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ اسی لیے اس نعمت کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رسی سے تمسک سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسی سے تمسک کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں شب و روز سرگرداں رہیں. اللہ جل شانہ اہمیت وحدت کی اہمیت، اتحاد کی اہمیت کو بھی سمجھاتا ہے. اتحاد کے مثمر ثمر نتائج کو بھی بیان کرتا ہے اور اتحاد سے دوری کے نقصانات کو بھی بیان کرتا ہے. جب تک تم متحد نہ تھے، جب تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، نتیجہ یہ تھا کہ تم ہلاکت اور تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے تھے. آتش جہنم میں قدم رکھنے میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا. لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا. کس طرح سے بچایا؟ اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے. کون سا ہے وہ نعمت عظمیٰ؟ وہ نعمت عظمیٰ امت کا اتحاد ہے، یکدلی و یکجہتی ہے، ہمدلی و ہم زبانی ہے. ہمدلی بھی ضروری ہے، ہم زبانی بھی ضروری ہے. کبھی کبھی ہمارے ہم زبانی تو ہو جاتی ہے مگر ہمدلی نہیں ہوتی ہے. اور شاذ و نادر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمدلی تو ہے مگر ہم زبانی نہیں ہے. اس محبت و الفت کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں جو ایک دوسرے کے تئیں پایا جاتا ہے. یہ نعمت اتحاد ہے جس کی وجہ سے ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہ گئے. اور یہ نعمت اتحاد حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا سرچشمہ حبل اللہ سے اعتصام اور تمسک ہے. حبل اللہ وہ دین خدا ہے. دین خدا سے تمسک اگر ہوگا تو یقیناً ہم محفوظ رہیں گے، یقیناً ہم تباہی سے بچیں گے. آج اگر ہم پر حملے ہو رہے ہیں، آج اگر اہل مغرب میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے مقدسات پر حملہ آور ہیں. ظاہر سی بات ہے اسلام میں سب سے زیادہ مقدس ہستی کا نام سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر آج ان پر حملے ہو رہے ہیں
तौहीन आमेज उनके कार्टून बन रहे हैं, तौहीन आमेज खाके बन रहे हैं, उसका सबब यही है, उसकी वजह यही है कि हम इख्तलाफ और तफरीक़े का शिकार हो चुके हैं। हमारे अंदर वहदत की तहरीकें चल तो रही हैं, लेकिन अभी तक ये वहदत की तहरीकें उस हद तक मुस्मिर समर वाक़ नहीं हुई हैं जिस हद तक इन्हें होना चाहिए था। अगरचे हमारे उलमा ने, हमारे मराजे ने और सर फहरिस्त हज़रत इमाम खुमैनी क़ुद्दस सिर्रहु शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़ज़ा कायम हो सके। लेकिन अफसोस ये है कि अभी वो नतीजा हासिल नहीं हो सका जिस नतीजे की हमें उम्मीद और तवक्को थी। अगर हमारे दरमियान इसी तरह से इख्तलाफ वाक़ई रहा, यकीनन हम कमज़ोर हो जाएंगे, यकीनन हमें कोई खातिर में नहीं लाएगा, क्योंकि ये खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में इसका वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है। इरशाद होता है कुरान मजीद में, अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो और एक दूसरे से झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, निज़ा मत करो। अगर तुम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो नतीजा उसका ये निकलेगा कि तुम शिकस्त खा जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हें कोई खातिर में नहीं लाएगा, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। दर्जनों इस्लामी ममालिक के होते हुए अगर फ्रांस जैसे एक हकीर मुल्क में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वहां का कार्टूनिस्ट हुजूर की तौहीन करता है और वहां का सदर ममलकत उसका दिफा करता है, अगर हम में इत्तेहाद होता, हम में इत्तेफाक होता, तो हम इतने ताकतवर होते कि हमारा रोब उन पर इस तरह से गालिब आ जाता कि उनमें इस तरह की हरकत की जुर्अत पैदा ना होती। अल्लाह जल्ला शानों से यही दुआ है कि हम हब्लुल्लाह यानी दीन खुदा से इत्तिसाम और तमस्सुक के जरिए, उससे वाबस्तगी के जरिए अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक की वो फ़ज़ा कायम कर लें कि दुश्मनों को हमारी तरफ टेढ़ी आंख उठा करके देखने की हिम्मत पैदा न हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद काजी अस्करी साहब क़िबला के कि उन्होंने अपना बयान ये हमें यहाँ भेजा और उसके लिए ज़हमत बर्दाश्त की। एक बहुत अहम और अजीम शख्सियत, उनका बयान भी हम तक पहुँचा है और ज़ाहिर है यानी हर एतबार से और सिन्नी एतबार से भी काफ़ी बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, इसलिए हमने उनको प्रोग्राम के आखिर में रखा। और हम यानी ये ख़तीब की हैसियत से ये आखिरी शख्सियत है जो हमारे ख़तीब हैं, लेकिन उनके बाद मकाम मुअज़्ज़म में रहबरी का एक पैगाम नशर किया जाएगा जिसके साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा। तो अब हम बयान सुनेंगे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद तिलमीज़ हसनैन रिज़वी साहब, सदर मोतमर उलमा शिया पाकिस्तान, इमाम जुमा, न्यू जर्सी, अमेरिका का। हमारे साथ रहें, मिलकर इस बयान को और इस तकरीर को सुनते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीन बिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामीन ज़वील एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, किसी ख़ास तबक़े की तरफ, किसी ख़ास ज़मीन की तरफ, किसी ख़ास असर, किसी ख़ास अहद के लिए नहीं आए थे, बल्कि आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और आपकी रहमत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। आप उस मुआशरे में तशरीफ़ लाए थे जहाँ जहालत थी, बर्बरियत थी, सफ़ाकियत थी, लोग बात बात पे लड़ते और झगड़ते थे, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा
آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ آپ نے اس معاشرے میں لوگوں کو اخلاق کا درس دیا، لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی، اور انسان کو، آدم کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، اور پھر سلمان کے لیے کہا السلمان منا اہل البیت۔ حضور سرور کائنات کی تبلیغ اور تربیت دین اس طرح تھی کہ آپ نے 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا، اور 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں اپنی بات کو منوایا، اور اخلاق کے وہ نمونے چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل ہدایت ہیں، اور مشعل ہدایت اور رہنمائی ہیں۔ حضور سرور کائنات کے اختلاف کے بارے میں، اگر ذات کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ذات کی نفی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تحریریں لکھی جا رہی ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں سورہ انعام میں ارشاد ہوا، 6 سورہ ہے، آیت نمبر 111 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے قرار دیا ہے ہر نبی کے لیے دشمنوں کو جو شیاطین ہیں۔ شیاطین میں سے دشمن ہیں جو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں، جو ایک دوسرے کو ابھارتے رہتے ہیں، ان کے کانوں میں بات کو ڈالتے رہتے ہیں، اور فضول باتیں ہوتی ہیں اور دھوکے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن قرار دیے ہیں۔ تو یہ مجرمین بھی دشمن ہیں، یہ شیاطین بھی دشمن ہیں، اور شیاطین اپنے نقشے بنا رہے ہیں اور اس طریقے سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آج جس طریقے سے حضور سرور کائنات کی دشمنی کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود جب اس دور میں جب رسول تشریف لائے تھے کتنے دشمن تھے، آپ نے کتنی کم مدت میں دین کو 4 دانگ عالم میں پہنچا دیا، اور آج تو دنیا کے ہر خطے میں اور عالم کے ہر حصے میں مسلمان موجود ہیں جو حضور سرور کائنات کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے جس کا ذکر ہر لمحے ہو، ہر ثانیہ ہو، ہر پل ہو، ہر ساعت ہو۔ جب بھی آپ پوری دنیا میں جب بھی اذان کی آواز گونجتی ہے دنیا میں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ اذان میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور تشہد میں بھی حضور کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ ذکر جاری رہے گا، ساری رہے گا، بڑھتا رہے گا، مخالفت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بالکل ایک جھاگ کی طرح ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن اس مخالفت کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جتنی مخالفت بڑھے گی اتنا ہی دین عام ہوگا، حضور کا تذکرہ عام ہوگا، اور دنیا سے اختلافات ختم ہوں گے، اور اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ اور قرآن نے جو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہوگے۔ حضور سرور کائنات کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہے، اور ہم پوری دنیا میں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا پر واضح کر دیں کہ ہم حضور کے سچے عاشق ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کا ذکر بلند و بالا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے ختم کر سکتی ہے نہ اسے مٹا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام ہمارا بالکل اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور بس اب آخری پیغام جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مقام معظم رہبری کا یہاں پر جو ہے وہ نشر کیا جائے گا، البتہ وہ بھی ان کی ایک کلپ سے اقتباس ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے پر۔ دیکھیے آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اسی طریقے سے جو ہدایت ٹی وی کی ٹیم ہے جس نے پوری زحمت کی ہے یہاں پر اس پروگرام کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا تک پہنچانے کے یہ بہت مختلف پلیٹ فارم سے جو ہے پہنچایا جائے گا، لیکن مین زحمت جو ہے اس میں وہ ان برادران کی ہے جو قم یعنی قم میں رہنے والی یا قم سے تعلق رکھنے والی ہدایت ٹی وی کی ٹیم ہے۔
تو ہم خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور جو ہدایت ٹی وی کی مدیریت ہے جناب غلام حسین عادل صاحب کا ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ تمام خادمان ملت کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی تائید کے لیے ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس آخر میں مقام معظم رہبری کے بیان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ ایجاد اختلاف مذهبی بین گروه‌های مختلف مسلمان خطر بزرگی است. اگر دشمنان بتوانند این آتش‌های اختلافات فرقه‌ای رو در یک جایی برافروزند، فرو نشاندن آن جزو دشوارترین کارهاست. باید جلوشو گرفت. این هم نمی شود جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر کشوری، علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانی که دارای نفوذ و تأثیر هستند، برای مردم تشریح کنند نقشه دشمن را و نگاه دشمن، نگاه امیدوارانه دشمن را به ایجاد اختلاف بین مردم و بین کشورهای اسلامی، بین جناحهای اسلامی، بین سنی و شیعه، بین گرایش‌های مختلف در مذاهب مختلف اسلامی، مردم رو آگاه کنن. این خطر بزرگی است که دشمنان تجربه کردن. انگلیس ها تو این زمینه دارای تجربه های طولانی اند. ما در تاریخ در شرح حال اینها میخوانیم، میبینیم که چه کارهایی را کردند برای ایجاد اختلاف. بلدن، دیگران هم از اینها یاد گرفتن، مشغول تلاش هستند برای ایجاد اختلاف. بایست پرهیز کرد، نبایستی با احساسات سطحی و عامیانه موجب برافروختن این آتش ها شد. این سرنوشت ملت ها رو سیاه میکنه، ملت ها رو به خاک سیاه مینشانه، دشمنان اسلام را، دشمنان مسلمین را، دشمنان استقلال را در کارهای خودشون موفق میکنه، نقشه اونها رو تحقق خواهد بخشید. باید بیدار بود. شعار اتحاد اسلامی یک شعار مقدس است. امروز اگر پیامبر مکرم اسلام در میان ما بود، به اقتضای عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، به اقتضای این آیه شریفه پیغمبر ما رو به اتحاد دعوت میکرد، از ایجاد اختلافات این چنینی جلوگیری میکرد. ما اگر چنانچه علاقمند به نبی مکرم اسلام هستیم، بایستی این خواسته قطعی اون بزرگوار رو تحقق ببخشیم